ان کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرا قائمان کے دنیا میں عدل کی حکومت قائم کرے۔ یہ رسول اللہ اپنی حیات مبارک میں بھری مسجد میں سب کے سامنے اسماء گرامی بیان کرتے گئے، ائمہ اثنا عشر، اور اسی بنیاد پر ہم امامت کی فہرست کو مانتے ہیں۔ رہ گیا بعض لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ وہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے تو امامت شہنشاہیت نہیں ہے کہ بڑے بیٹے کو ملے۔ اگر یہی اصول ہوتا تو امام حسن کے بڑے بیٹے کو امامت جاتی، امام حسین کو نہ ملتی، اس لیے کہ امام حسین اپنے والد کے بڑے بیٹے نہیں تھے۔ لیکن امام حسن کے بعد امام حسین کو امامت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت میں بڑے بیٹے یا چھوٹے بیٹے کا اصول لاگو نہیں ہے۔ امامت اس کو ملتی ہے جس کے بعد عصمت ہو، امامت اس کو ملتی ہے جس کے بعد علم ہو، امامت اس کو ملتی ہے جو نورانی ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو جناب ابراہیم کو صاف جواب دیا گیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا، اور ذرا سا گناہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اگر آدمی سے سرزد ہو جائے تو وہ ظلم ہے، اور امام وہ ہے کہ جو ظلم نہ کرے۔ تو اگر اللہ یہ کہتا کہ ہمارا عہدہ معصوم کو ملے گا تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہم معصوم ہیں، لہذا پازیٹیو وے میں نہ بتا کے نگیٹو وے میں بتایا گیا کہ ہمارا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ سرور کائنات نے خبر دی اور سرور کائنات نے یہ بھی خبر دی کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو طویل کر دے گا۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ روایتیں خالی شیعوں نے لکھی ہیں، تمام غیر شیعہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں یہ روایتیں۔ امام کی آمد، عیسیٰ کا آسمان سے آنا، ان کا پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، عدل و انصاف کی حکومت کا قائم ہونا، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ ہر وہ بات جو آپ مانتے ہیں وہی لکھی ہے۔ وہ نسل رسول سے ہوں گے، وہ نسل علی و فاطمہ سے ہوں گے، وہ سلسلہ حسین میں ہوں گے، ان کے آنے سے دنیا میں چاروں طرف روشنی اور نور پھیل جائے گا، سب لکھا ہے۔ عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے جب سب لکھا ہے تو جھگڑا کہاں پر ہے؟ جب سب وہی لکھا ہے جو ہم مانتے ہیں تو جھگڑا کہاں پر ہے؟ بس جھگڑا سن لیجیے 2 منٹ میں، جھگڑا کہاں پر ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ پیدا ہو چکے، وہ مانتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ 256 ہجری 15ویں شعبان ولادت باسعادت ہو چکی، اور وہ مانتے ہیں کہ نہیں ولادت ہوگی۔ اچھا کیوں نہیں مانتے ولادت ہو چکی؟ دیکھیے گردن کٹ جائے گی نہیں مانیں گے لوگ۔ ہاں کیوں نہیں مانتے یہ راز سن لیجیے، اس لیے کہ اگر ہو چکی ولادت تو وہ امام برحق ہیں۔ جب امام برحق ہے تو ان کے سامنے جو نظام حکومت تھا وہ باطل ہوا۔ جب وہ امام برحق ہے تو ان کے باپ بھی امام برحق ہوں گے، ان کے سامنے والا نظام بھی گرے گا۔ ان کے باپ بھی امام برحق ہوں گے، ان کا
والا نظام بھی گرے گا. یہ بات چلی جائے گی مولا علی تک. صلوات بھیجتے ہیں محمد. میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو امامت کا انسٹیٹیوشن ہے اور جو امامت کا تصور اس کو بچے سمجھیں کہ وہ کیا ہے، اور دوسروں کے پاس جو عقائد و تصورات ہیں ان میں اور ہمارے درمیان کیا فرق. بات کل آگے بڑھے گی. آج تو صرف اتنا کہ ساکن غیبت جہاں منتظر ہے اللہ کے حکم کا، وہیں اپنے جد کا سوگوار بھی ہے. اور جو حالات کتابوں میں ملے ہیں ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے جد بزرگوار کا ماتم کرتے اور بین کر کے ان پر ہوتے ہیں کہ جد بزرگوار آپ کو ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. آپ نصرت کے لیے لوگوں کو بلا رہے تھے، کوئی نصرت کرنے والا نہ تھا. آپ فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی آواز پر لبیک کہنے والا نہ تھا. آپ یقین مانیے کہ آج جو یازا کی بہار باقی ہے، آج جو ماتم کا جوش و خروش باقی ہے، اس کے اندر بہت کچھ اثر اس کا بھی ہے کہ حسین کا فرزند سوگوار ہے اپنے بزرگ کا، اپنے جد کا سوگوار ہے، اور وہ سوگواری میں اپنے جد کا ماتم کرتے. عزیزان گرامی، ہر امام نے حسین کا ماتم کیا، اور ہر امام نے حسین کی مظلومی پر آنسو بہائے. چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک ہر ایک اس مظلوم کا سوگوار رہا، اور ہر ایک نے آنسو بہائے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ 2 امام جو حسین سے پہلے گزرے، امام حسین تیسرے امام ہیں، 2 امام امام حسین سے پہلے گزرے، پہلے امام اور دوسرے امام، دونوں نے کربلا کا انتظام کیا. دونوں اماموں نے کربلا کا انتظام کیا. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ بھی کہ پہلے امام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ بھیا ایک بہادر گھرانہ بتائیے جہاں میں عرض کروں تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو جو میرے پاس ذخیرہ ہو. یہ کربلا کا انتظام ہو رہا تھا. اولادوں کی تمنا کرتے ہیں لوگ، یہ نئی بات نہیں ہے، مگر اولادوں کی تمنا اس لیے کی جاتی ہے کہ زندہ رہیں. اولادوں کی تمنا اس لیے کرتے ہیں لوگ کہ پھلے پھولے آباد رہیں. یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے جہاں اولادوں کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ راہ خدا میں قربان ہو جائے، جہاں میں شہادت نوش کریں، اس لیے اولادوں کی تمنا ہوتی ہے. تو پہلے امام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا، اور جناب عقیل نے مشورہ دیا اور مولانا نے فرمایا، اور جو کچھ علی نے کہا
34 برس کے بعد دنیا نے کربلا کے میدان میں وسعت دے. اور عزیزان گرامی دوسرے امام بھی انتظام کر کے گئے. تاریخ بتاتی ہے قاسم بہت چھوٹے تھے. جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو قاسم کی عمر مبارک کل 3 سال تھی. لیکن یہ 3 سال کا بچہ عام انسانی گھر کا بچہ نہیں تھا. یہ امام کا بیٹا تھا, امام کا پوتا تھا, نسل رسول سے تھا. یہ معمولی بچہ نہیں تھا. باپ نے بچے کو بولا کہ کلیجے سے لگایا, بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا. کیا بیٹا جب کسی ایسی مصیبت میں پھنسنا کہ جس کا کوئی حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا. تعویذ باندھ کے اپنے چاند سے بچے کو الوداعی پیار کر کے باپ تو سدھار گئے. لیکن چچا نے بھتیجے کو اس محبت سے پالا, اس پیار سے پالا کہ کبھی بچے کو احساس ہی نہ ہوا اس بات کا کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے جو اس کو تعویذ کا خیال آتا. اب جب عاشورے کے دن اجازت نہیں مل رہی تھی اور قاسم بہت بے چین تھے تو تعویذ کا خیال آیا کہ اس سے بڑھ کے مصیبت کا اور کیا وقت ہوگا کہ لوگ جام شہادت پی رہے ہیں اور مجھے چچا اجازت نہیں دیتے. خیمے میں بیٹھے تھے, تعویذ کا خیال آیا, بازو سے تعویذ کھولا. اب جو کھولا تو وہ تعویذ نہ تھا, وہ خط تھا باپ کا بیٹے کے نام, اور اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم جب میرا بھائی حسین مصیبت میں گرفتار ہو اپنی جان دے دینا. خط کو لیے ہوئے خوشی خوشی جدہ کے پاس آئے. عالم غربت میں حسین نے حسن کی تحریر دیکھی, کلیجہ ٹکڑے ہوا. روایت بتاتی ہے کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو گلے لگا کے روئے. کسی شہید کے لیے اتنا گریہ نہیں فرمایا جتنا قاسم کو گلے لگا کے روئے. قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے. روایت بتاتی ہے زرہ نہیں پہنے تھے, خالی کرتا پہنے تھے. مولا زرہ تو پہنا دی ہوتی, ممکن ہے جواب دیں بچوں کی زرہیں عرب میں نہیں بنتی ہیں, جوانوں کی زرہیں بنتی ہیں. قاسم جب لڑنے کے لیے نکلے تو تاریخ کہتی ہے کہ ایسا لگا جیسے حسین کے لشکر سے چاند کا ٹکڑا نکل آیا. ایسا لگا جیسے چاند کا ٹکڑا نکل آیا ہے. میرا کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے یہ سوچ کے جس کو دشمن چاند کہہ رہا ہو اس کو ماں کیا کہتی ہوگی, بہنیں کیا کہتی ہوں گی, پھوپھیاں کیا کہتی ہوں گی. عزیزان گرامی آوازیں بلند ہیں آپ کی. تاریخ بتاتی ہے بڑی شان سے قاسم لڑ رہے تھے, بڑی شان سے لڑ رہے تھے. جو سامنے آتا تھا کٹ جاتا تھا. یہ قاسم نہیں لڑ رہے تھے, یہ حسن کے دل کے گھٹے ہوئے جذبات جہاد تھے جو قاسم کی صورت میں نمایاں ہو رہے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک لعین نے کہا کہ لوگ غلط لڑ رہے ہیں, یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا. یہ بنی ہاشم ہیں, ان سے سامنے سے آ کے نہیں لڑا جاتا ہے, ان کو ہمیشہ دھوکے سے مارا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ بزدل پیچھے 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 لگا, یہاں تک کہ ایک موقع پر اس نے ایک نیزہ کھینچ کے قاسم کے پہلو کو مارا. روایت بتاتی ہے بچہ تیورا کے گھوڑے سے گرا, آواز دی یا ابا, اے میرے چچا خبر لیجئے حسین کسی شہید کی لاشوں پر اتنا تیز نہیں گئے, مگر جب گئے تو قاسم دنیا سے جا چکے تھے. منہ پر منہ رکھ دیا, ارے میرے لال, ارے میرے قاسم, تیرا چچا آ گیا مگر کوئی مدد نہیں. اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات بھیجتے ہیں محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان سے بہت زیادہ قریب ہے، ان سے بہت زیادہ کلوز ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا، سلسلہ بیان آپ کے ذہن میں ہے، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول جو مشن لے کے آئے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات الہی کی تلاوت کریں گے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کریں گے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اس مشن کو سوائے اماموں کی اور کسی نے آگے نہیں بڑھایا، اس لیے کہ رسول کے بعد دو راستے ہو گئے۔ ایک راستے والے حکومت کی طرف چلے گئے اور ان کو تعلیم سے، مذہب سے، اسلام سے اور تبلیغ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب پوری طرح آرگنائز ہو چکے تھے، اسلام کو قبول کر چکے تھے، ان کو لڑائی کا تجربہ بھی اچھا خاصا ہو چکا تھا۔ ادھر رسول دنیا سے سدھارے اور ادھر مسلمان تلواریں باندھ کے مدینے سے جہاد کے نام پر نکل گئے اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، وہ حکومت پھیلائی جا رہی تھی۔ مسئلے کو سمجھیے آپ، اسلام کی تبلیغ اس صورت میں ہوتی جب علماء جاتے، اسکالر جاتے، دانشور جاتے، پڑھے لکھے لوگ جا کے لوگوں کو فلسفہ اسلام سمجھاتے، جب اسلام کی تبلیغ ہوتی۔ تلواریں لے لے کے جو لوگ نکلے اس سے اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی۔ مسلمان تو بنے، اسلام تو پھیلا، مگر وہ سا اسلام پھیلا جو مائنس اہل بیت تھا۔ سمجھ لیجئے بات کو، چاہے وہ اسلام مصر میں پھیلا ہو، چاہے وہ اسلام عراق میں پھیلا ہو، چاہے وہ اسلام ایران میں پھیلا ہو، چاہے وہ اسلام ہندوستان تک آیا ہو، چاہے وہ اسلام اسپین تک پہنچا ہو اور ٹرکی تک پہنچا ہو۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھنے کا شوق ڈیولپ کیجئے اپنے اندر اور اسلامک ہسٹری کو پڑھنا شروع کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ تلواریں لے کے جو نکلے تو مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہونے لگے۔ فتح اس لیے ان کو مل رہی تھیں کہ جن قوموں سے ان کا ٹکراؤ تھا وہ اپنی ایج پوری کر چکے تھے۔ ہر چیز کو غور سے سمجھیے کہ کیا ہے، ایک مدت تک ایک کلچر اور ایک تہذیب زندہ رہتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر زوال پیدا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ یونانی تہذیب ہو، چاہے وہ ایرانی تہذیب ہو، اور چاہے وہ ہندوستانی کلچر ہو۔ جس وقت اسلام کا سورج مکے میں چمکا اس وقت یہ تمام تہذیبیں اور یہ تمام کلچر جو تھے یہ اپنے ڈاؤن فال کی طرف جا رہے تھے اور زوال کی طرف جا رہے تھے۔ ڈاؤن فال اور زوال تہذیبوں کا کیوں ہوتا ہے، اس کا بھی ریزن ہے۔ جو آدمی محنت کرتا ہے، اس کو آپ زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے پیمانے پر گھروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی غریبی کے ماحول سے اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دھندا بہت بڑا بنا لیتا ہے، بہت بڑا کاروبار قائم کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے لڑکے جو پیدا ہوتے ہیں وہ مالدار کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لہذا اپنی غریبی دور کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا۔ اس کا لڑکا جو ہے وہ سیٹھ کے گھر میں پیدا ہوا، سیٹھ کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا اور طرح پلتا ہے، غریب کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا اور طرح پلتا ہے۔ غریب کے گھر میں جو پیدا ہوا تھا وہ دھوپ میں، پانی برستے میں، پریشانی میں، پیدل سواری پر، تکلیف میں، آرام میں، ہر طرح زندگی گزارتا ہے۔ سیٹھ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کار ڈھونڈتا ہے کہ گاڑی ملے تو ہم جائیں، ورنہ ہم جا کیسے سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی سمجھ میں بس یا لوکل ٹرین نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا عادی نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری تیسری جنریشن جو ہے وہ عیش پرست ہو جاتی ہے۔ جب دوسری تیسری جنریشن عیش پرست ہو جاتی ہے تو ان کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے۔ جس طریقے سے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایسے ہی ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر ایک دو جنریشنز میں ہوتا ہے، ملکوں کے اندر 200-300-400 برس کے اندر ہوتا ہے۔ اور ہمارا آپ نے ہندوستان میں، آپ پڑھیے ہسٹری، بالکل سامنے کی ہیں چیزیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہندوستان میں جب مغل آئے، جنہوں نے مغل امپائر قائم کیا ہے یہاں، تو کہتے ہیں بابر 3 دن گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترا، تلوار چلاتا رہا۔ تو ادھر افغانستان کے سائڈ سے آیا تھا، وہ سخت، مشکل پسند، طاقتور، باہمت، 3 دن گھوڑے کی پیٹھ پر سے نہیں اترا اور تلوار چلاتا رہا، نہ سویا، نہ آرام کیا، نہ ریسٹ لیا۔ جب 3 دن گھوڑے کی پیٹھ پر سے نہیں اترا اور تلوار چلاتا رہا تو اس نے ایک ڈائنسٹی کی بنیاد ڈالی ہے، خاندان کی بنیاد ڈالی۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد، 400 برس کے بعد، 300 برس کے بعد، اسی بابر کے خاندان والے مخمل کے فرش پہ چلنے میں ان کے پاؤں چھلنے لگے اور انگریز ان کو پکڑ لے گئے، ان کے تلوار نہیں نکلی ان کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ لوگ کہتے ہیں عروج اسلام، عروج اسلام، عروج اسلام، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ عروج اسلام نہیں تھا۔ ہاں، عربوں نے اپنے کو آرگنائز کر کے، ان کو کئی اور فیکٹر کام کر رہے تھے، لفظ جہاد بھی کام کر رہا تھا اور جنت کا مژدہ بھی کام کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں ان کو اٹریکٹ کر رہی تھیں۔ انہوں نے مقابلہ کیا تو قرب و جوار کے ملک فتح کیے۔ قرب و جوار کے ملک فتح ہوئے تو ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اور یہ جو سامنے ہیں یہ خلیفہ ہیں۔
اب وہ کیسے ہیں، کیا ہیں، کردار کیا ہے، یہ سب ان کو کچھ نہیں معلوم۔ آل رسول کون ہیں، علی کون ہیں، فاطمہ کون ہیں، حسن حسین کون ہیں، یہ ان کو نہیں معلوم۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے حکومت پھیلائی ان کی پالیسی کے خلاف تھا کہ وہ آل رسول کو انٹروڈیوس کریں وہاں کے اوپر۔ اس لیے کہ اگر آل رسول اصل ہیں تو پھر تم کون ہو؟ اگر اصل آل رسول ہیں تو پھر تم کون ہو؟ لہذا انہوں نے ان کے ناموں کو چھپایا اور ان کے ناموں پر پردہ ڈالا اور ان کی شخصیت کو سامنے نہیں آنے دیا۔ عزیزان گرامی، آج کی دنیا میں جبکہ ٹی وی ہے، جبکہ ریڈیو ہے، جبکہ ہر آدمی نیوز پیپر پڑھتا ہے، لاکھوں باتیں عام پبلک کو نہیں معلوم ہوتی، تو آج سے 1400 برس پہلے جب دنیا بالکل اندھیری تھی، کون سا ذریعہ تھا پروپیگنڈے کا اور کون سا میڈیا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا اقتدار بن گیا اور اسلام کے سلسلے میں انہوں نے دولت حاصل کرنا شروع کی۔ صرف مدینے میں پیسے آ رہے تھے، چاروں طرف سے مال غنیمت آ رہا تھا۔ جن لوگوں نے کبھی سونا چاندی دیکھا نہیں تھا ان کے گھر سونے چاندی سے پڑے تھے۔ یہ مدینے مکے کے رہنے والے واقف نہیں تھے سونا چاندی کیا چیز ہوتی ہے، غریبی کے زمانے سے گزر رہے تھے، یہ قیمتی چیزوں سے باخبر نہیں تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ایران کے بادشاہ کے محل میں لوٹ ہوئی ہے تو ایک عرب کو 2 سونے کے پیالے ملے، وہ لے آیا۔ رات کو وہ کیمپ میں اپنے لیٹا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے 2 زرد پیالے ملے ہیں۔ سونا زرد ہوتا ہے نا، تو رو رہا تھا کہ مجھے 2 زرد پیالے ملے ہیں۔ کیا کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ چاندی کا ایک چمکتا ہوا پیالہ دے کے مجھ سے یہ 2 زرد پیالے لے لے؟ تو آپ سمجھ لیجئے ایسے بندے اللہ کی ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی جگہ خالی تو ہے نہیں ایسے بندوں سے۔ کوئی نکل آیا ایسا بندہ، اس نے ایک چاندی کا پیالہ اس کو تھما دیا اور 2 سونے کے پیالے اس سے لے لیے۔ اس نے 2 سونے کے پیالے بھی دیے اس کو اور دعائیں بھی دی اس کو۔ خالی سونے کے پیالے ہی نہیں دیے دونوں، بلکہ اس کو دعائیں بھی دیں کہ تم نے مجھے چاندی کا ایک پیالہ دے دیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ تو اسلام جو آج تک مصیبت میں پھنسا ہے، یہ وہ دین تھا کہ اگر یہ آل محمد کے ذریعے پھیلتا تو 100 برس کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ پوری دنیا مسلمان ہو جاتی، بلکہ قومیت، وطنیت کے سارے تصور دب کے انسانیت اور للہیت کا تصور ابھرتا اور ساری دنیا ایک ملت بن کے اور ایک قوم بن کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتی۔ لیکن انہوں نے ایک چاندی کا پیالہ لے لیا، 2 سونے کے پیالے دے دیے۔ یہ ہے معاملہ میاں، یہ نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہے۔ یہ 2 سونے کے پیالے دے کے ایک چاندی کا پیالہ لے کے خوش ہو کے چلے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر محنت کشی رہی، وہ 300-400 برس رہتی ہے، وہ 300-400 برس رہتی ہے، اس وقت تک وہ فتح حاصل کرتے گئے، اور جہاں سے وہ عیش و عشرت کے عادی ہو گئے اور جہاں سے وہ محلوں میں رہنے کی زندگی کے عادی ہو گئے، وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا۔ تو یورپ ان کے قبضے سے گیا، اسپین ان کے قبضے سے گیا، پھر ہلاکو کا طوفان آیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور مسلم شہروں میں مسلمانوں کے خون کے دریا بہے۔ تاریخ پڑھیے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جو ہوا یہ کس لیے ہوا؟ اگر دین خدا تھا تو مسلمان پٹے کیوں؟ اگر دین خدا تھا تو ہارے کیوں؟
کل تک دین خدا تھا، آج دین بندہ ہو گیا، یہ کون سا تماشا ہوا؟ عزیزان گرامی، اس پورے اندھیرے ماحول میں آل رسول کا ایک کیریکٹر رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے اور میرے نوجوان اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ آل رسول کا کیا رول رہا ہے، اور اسلام کو کل جب دنیا اور تعلیم میں آگے بڑھے گی اور انسان سچائی کی تلاش میں نکلے گا، آج ہم ممبروں سے چلا رہے ہیں لیکن کوئی سننے پر تیار نہیں، ہمیں معلوم ہے کوئی سننے پر تیار نہیں۔ ہم روز اپیل کرتے ہیں کہ غور کرو، سنو، لیکن پلٹ کے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ سچویشن ہمیشہ نہیں رہے گی، ہم تو نہیں رہیں گے، لیکن 100 برس کے بعد، 200 برس کے بعد، 400 برس کے بعد کبھی یہی آواز پھر ابھرے گی اور اسی آواز پر دنیا لبیک کہے گی۔ اس وقت انسانیت کو بچانے والے اور اسلام کو بچانے والے فقط 12 امام نکلیں گے اور کوئی نہ نکلے۔ میں نے تاریخ کو آگے کھول کے پڑھا ہے اور میں اس بات کی پوری انالیسس کر چکا ہوں کہ ہمارے 12 اماموں میں پہلے 3 امام جو ہیں، یعنی پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، ان تینوں نے اپنی زندگی میں ہم کو عقائد کا درس دیا ہے۔ اعمال بھی بتائے ہیں، ایسی بات نہیں کہ اعمال نہیں بتائے ہیں، لیکن ان کے جو استدلال ہیں اور جن کی بنیادیں جو ہیں وہ ہمارے عقائد کی بنیادیں مولا علی نے مضبوط کی ہیں، امام حسن نے مضبوط کی ہیں، امام حسین نے مضبوط کی ہیں۔ یہ 3 امام جو ہمارے گزرے، ان کی زندگی میں جو معرکے ہوئے، ان کی زندگی میں جو مقابلے ہوئے، مولا علی پر جو حالات رسول اللہ کے بعد گزرے اور جن حالات سے مولا علی نے مقابلہ کیا، پھر امام حسن پر جو حالات گزرے مولا علی کی شہادت کے بعد، پھر امام حسین پر جو حالات گزرے، یہاں تک کہ واقعہ کربلا ہوا۔ یہ تمام واقعات اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو آپ کے عقائد مضبوط ملیں گے، عقائد آپ کے جو ہیں پختہ ہو جائیں گے ان کے حالات غور سے پڑھنے سے، کہ امامت کیا ہے، حق کیا ہے، رسول کی جانشینی اور سکسیشن کیا ہے، نیابت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ان کے کیریکٹر کو پڑھنے سے اور ان کے واقعات کو پڑھنے سے آپ کو ملیں۔ اور اسی کے اندر 3 بڑی بنیادی باتیں ہیں اس پیریڈ میں جو کبھی نہ بھولائیے گا۔ یہ بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی مرتبہ نہیں پڑھ رہا ہوں، قریب ہر سال محرم میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ویسے آپ کے پاس جو کچھ ہے اور جتنے واقعات ہیں اور آپ کی جتنی تاریخ ہے سب بے مثال و لاجواب ہے۔ جیسے بادشاہی خزانے میں جواہرات ہوتے ہیں کہ کوئی نگینہ، کوئی ہیرا، کوئی یاقوت اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو پھینک دیا جائے، لیکن 3 چیزیں آپ کے پاس بڑی زبردست ہیں، ان کو کبھی ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ ایک چیز جس کو بچا کے رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ہر آدمی اپنے بچے کو بتاتا جائے، اس کا نام ہے غدیر۔ غدیر اگر آپ بھول گئے تو الگ سے آپ کے وجود کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔
پھر الگ سے آپ کو کیا ہونے ہونا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، بھیڑ میں شامل ہو جائیے۔ آپ کو بھیڑ سے الگ جو چیز کرتی ہے وہ غدیر ہے، سمجھے آپ؟ تو ایک چیز جو سب سے امپارٹنٹ ہے آپ کے پاس وہ غدیر ہے، جو آپ کو الگ لائن پر چلنے کا جواز فراہم کرتی ہے کہ آپ جو لائن پہ جا رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ فدق ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا اور اس کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا۔ فرمایا ہم نے اس کو بھی کبھی نہ بھولیے گا، اس لیے کہ فدق جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا ہے اگر آدمی غور سے پڑھے تو۔ ایک طرف رسول کی بیٹی ہے، جس طرف رسول کی بیٹی ہے اسی طرف قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اسی طرف رسول کی حدیثیں بھی ہیں، اسی طرف پنجتن پاک بھی ہیں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے فدق کے بعد۔ اور تیسری چیز جو جان چلی جائے مگر ضائع نہ ہو ہاتھ سے، وہ واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا جو ہے یہ دوپہر کا چمکتا ہوا سورج ہے کہ آسمان پر بادل بھی نہ ہو، کوہرا بھی نہ ہو، فاگ بھی نہ ہو، دھواں بھی نہ ہو، اور سر پر سورج چمک رہا ہو، اور 12 بجے ہوں دن کے، اور کوئی کاغذ دے آپ کو میدان میں، کسی کمرے میں نہیں، اوپن میدان میں کہ پڑھ لیجئے۔ ان کا کہاں ذرا روشنی کم ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اب روشنی کم نہیں ہے، آنکھیں خراب ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ روشنی کم نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو بچائیے گا آپ۔ اور یہ چیزیں مولا علی کے وقت سے لے کے امام حسین کے وقت تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ یہ 3 چیزیں جو بنیادیں ہیں، اور اس کو سیف رکھیے گا، بچا کے رکھیے گا، اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں خطرے میں ہیں۔ غدیر اور فدق سو کارڈ تحریک اتحاد بین المسلمین کی ضد پر ہے، اور عزاداری تحریک اصلاح عزاداری کی ضد پر ہے۔ لہذا یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑیں گی۔ اب آئیے، یہ تو 3 اماموں کا زمانہ گزرا، چوتھے امام کا زمانہ آیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ہی سمجھایا کہ بڑے مظلوم تھے اور کربلا میں بیمار بھی تھے، وہ بالکل صحیح سمجھایا، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن چوتھے امام نے اپنے زمانے میں جو جہاد کیا ہے، اور چوتھے امام نے اپنے زمانے میں جو حالات سے مقابلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمارے بچوں کو۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ وہ بیمار تھے یا بہت بڑے مظلوم تھے، بے شک شہادت حسین کے وقت بیمار بھی تھے وہ، اور بے شک وہ عظیم ترین مظلوم شخصیت تھے، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں کتنی تھیں۔ وہ نائب رسول تھے، وہ امام وقت تھے، رسول کی ڈیوٹی قرآن میں آپ کو روز سنا رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات الہی کی تلاوت کرے، نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو بحیثیت نائب مصطفیٰ کے چوتھے امام کا بھی یہ فرض تھا کہ وہ رسول کے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ حالات وہ تھے کہ اگر زبان سے بولیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، اگر 4 آدمیوں کو اپنے پاس بلا کے بات کریں گے تو وہ چاروں آدمی مار دیے جائیں گے۔
دشمن کی طاقت اپنے کلائمیکس کے اوپر ہے، بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، موقع نہیں ہے. فریضہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، حالات کہتے ہیں گھر کا دروازہ بند کر کے خاموش بیٹھو. تو ایک طرف تو چوتھے امام کی یہ ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف شہادت حسین نے جو ذہنوں میں انقلاب برپا کیا ہے، جو انسانی فکر کو جھنجھوڑا ہے، جو لوگوں کی تھنکنگ چینج ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ نبی کا نواسہ کیسے مار ڈالا گیا، یہ حسین کیسے مار ڈالے گئے، یہ کون حسین تھے، کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے، ارے تو کیا ہوا، کیسے مار ڈالے گئے. اس انقلاب کی لیڈرشپ کس کے پاس رہے گی؟ انقلاب حسینی کی قیادت کے حقدار بھی تو چوتھے ہی امام ہیں، اور کون قیادت کرے گا اس کی؟ یہ ریولوشن جو شہادت حسین سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اس ریولوشن کی قیادت کون کرے گا؟ چوتھے امام. تو چوتھے امام کی زندگی کو آپ خالی گریے تک محدود نہ رکھیے. آپ کے تذکرے جب ہوتے ہیں تو دو باتیں خاص طور سے ذکر ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی دعاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کا مجموعہ صحیفہ کاملہ آج بھی دنیا میں ہاتھوں میں ہے، اور دوسرے آپ کے گریے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جب پانی سامنے آیا جب روئے، جب کھانا سامنے آیا جب روئے، جب کوئی ملنے والا ملنے جلنے آیا تو روئے، جب وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیا تو روئے. یہ مجلسوں میں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ دونوں عمل جو تھے یہ بڑے انقلابی عمل تھے. دعاؤں کے ذریعے وہ نیابت محمد کے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے. وہ تقریر نہیں کر سکتے تھے، وہ جلسہ نہیں کر سکتے تھے، وہ جلوس نہیں نکال سکتے تھے، وہ گیدرنگ نہیں کر سکتے تھے، حالات نہیں تھے. حکومت پابندی لگا دیتی، حکومت اٹھا کے قتل کر دیتی آنے والوں کو. ان کے ذمے ان کے چاہنے والوں کی جان کا بچانا بھی تھا. لیکن اگر ایک آدمی مسجد کے گوشے میں بیٹھا مناجات کر رہا ہے، نہ کسی کو بلا رہا ہے، نہ کسی کے پاس جا رہا ہے، نہ کسی کو سنا رہا ہے، نہ اجتماع کر رہا ہے، نہ گیدرنگ کر رہا ہے، مسجد کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے لہجے میں وہ مٹھاس ہے، اس کے انداز میں وہ خوبی ہے، اس کی گفتگو میں اتنا چارم ہے اور اتنی کشش ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس کی دعاؤں میں مہو ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ اس کی باتوں کو یاد کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ ایک ایک جملہ محفوظ رکھ کے دوسروں کو سناتا ہے، اس لیے کہ وہ جملے جو ہیں وہ عجب اعجازی شان کے جملے ہیں جو ہر ایک کے دل میں اترتے جا رہے ہیں. اس طریقے سے امام نیابت محمد کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. فرمایا آپ نے. تو یہ چیز جو امام کر رہے ہیں گوشے میں مسجد کے بیٹھے ہوئے، یہ رسول کی نیابت کا فریضہ ہے جو انجام دے رہے ہیں. اور یہ جو آنسو بہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان آنسوؤں نے حکومتیں بدل دی ہیں. یہ آنسو جو ہیں یہ حسینی انقلاب کی قیادت کر رہے ہیں. وہ ریولوشن جو حسین نے اپنی شہادت سے پیدا کیا، اس ریولوشن کو آگے بڑھا رہے ہیں چوتھے امام کے آنسو. ایک آدمی کسی سے کچھ نہیں کہتا، اپنے باپ کے غم میں بیٹھا رو رہا ہے، اس پر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ اس پر کون سا قاعدہ لاگو ہوتا ہے؟
وہ اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھا رو رہا ہے، سڑک پہ نہیں جا کے روتا ہے، شارع عام پہ بیٹھ کے نہیں روتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، لیکن یہ آنسو ضائع نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جو آ رہا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہاں رو کے جہاں جا رہا ہے وہاں حسینی مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور میرے پاس اس کے پروف ہیں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے ہی بول رہا ہوں بے سمجھے بوجھے۔ اس ایج میں زیبا نہیں ہے مجھ کو کہ میں بے تکی باتیں سناتا رہوں۔ شہادت حسین کے وقت امام کے ساتھ 72 نکلے، جس میں سے 18 ان کی فیملی کے تھے۔ تو ویسے اگر آپ عام پبلک میں دیکھیے تو 72 کی تعداد اور گھٹ جاتی ہے۔ اور ہمارے ہم نے کہہ لیجئے کہ 2-4 ہزار قید ہوں گے، کہہ لیجئے کہ 2-4 ہزار کو خبر نہیں ہوگی، تو ٹوٹل کتنے آدمی آپ تصور کرتے ہیں کہ تھے اس وقت؟ لاکھ کچھ کیجئے گا اور بڑی لمبی لمبی فگرز جوڑ ڈالیے گا، جب بھی 10,000 سے آگے نہیں بڑھے گا معاملہ۔ اس لیے کہ اگر لاکھوں تھے تو شہادت حسین کے بعد ریولوشن کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوچئے، اگر لاکھوں تھے تو شہروں میں آگ کیوں نہیں لگی؟ اگر لاکھوں تھے تو یزید کی فوج پر حملے کیوں نہیں ہوئے؟ اگر لاکھوں تھے تو اسیروں کا قافلہ خیریت سے شام تک پہنچ کیسے گیا؟ اس کا مطلب یہ لوگ زیادہ نہیں تھے۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد چوتھے امام کے آخری دور میں جب حجاج ابن یوسف گورنر ہوا تو تاریخ لکھتی ہے 80 ہزار شیعہ قید میں رہے ایک وقت۔ تو سوال یہ ہے کہ چند برس کے بعد اتنے شیعہ کہاں سے آ گئے کہ 80 ہزار خالی قید میں ہیں؟ اچھا، جب 80 ہزار قید میں ہیں تو ان کی بیویاں، ان کے بچے تو قید میں نہیں ہوں گے، تو ان کے بھئی اس فیگر کو جسٹ ڈبل تو کم از کم کریں گے آپ۔ تو 80 ہزار اگر قید میں تھے تو 80 ہزار آزاد بھی تو ہوں گے، پھر 10-20 ہزار ایسے بھی تو نکال آئیں گے جو قید نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک دم سے چند برس کے اندر فیگر 10,000 سے 2 لاکھ کیسے پہنچ گئی؟ یہ وہی حسینی ریولوشن ہے جو آنسوؤں کے ذریعے آگے بڑھا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ چوتھے امام گھر میں بیٹھے رہے، نہیں، چوتھے امام کا جہاد بھی ایک عظیم جہاد تھا جو آپ فرماتے رہے۔ اب 5ویں اور 6ٹھے امام کا زمانہ آیا، اور 5ویں اور 6ٹھے امام کی دین ہے آج جو آپ کے پاس اسکول آف جورسپروڈنس ہے، آج جو آپ کے پاس مکتب فقہ ہے، آج جو آپ کے پاس علماء ہیں، آج جو آپ پاس مسائل کی کتابیں ہیں، یہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی دین۔ یہ تو ایک سازش کے تحت بات ہے کہ فقہ جعفری کہلاتی ہے، ورنہ ہماری فقہ کا نام فقہ جعفری نہیں ہونا چاہیے، یہ فقہ محمدی ہے۔ یہ فقہ جعفری تو اس لیے کہی گئی
کہ برابر آ جائے معاملہ، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ جعفری ہے. ہماری فقہ محمدی بھی ہے، فقہ علوی بھی ہے، فقہ حسنی بھی ہے، فقہ حسینی بھی ہے، فقہ سجادی بھی ہے، فقہ جعفری بھی ہے، فقہ باقری بھی ہے. ہماری فقہ جعفری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کیا امام جعفر صادق سے پہلے بلینک تھا معاملہ. لیکن صحابہ، تابعین اور تابعین کا ایک پیریڈ گزرا ہے جو 100 برس سے کچھ زیادہ تھا. صحابہ وہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین وہ جنہوں نے تابعین کو دیکھا. ان کو اجتہاد کے درجے بانٹے گئے جیسا میں کل پڑھ چکا آپ کے سامنے. لیکن چھٹے امام تک آتے آتے یہ طبقہ ختم ہونے لگا. جب چھٹے امام تک آتے آتے طبقہ ختم ہونے لگا تو امام نے نہ صرف ہم پہ احسان کیا بلکہ تمام عالم احسان پہ عالم اسلام پہ احسان کیا کہ ان کو کیسے کمپائل کیا جاتا ہے علم فقہ کو، اس کی تعلیم دی امام نے. پانچویں اور چھٹے امام نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو سکھایا کہ فقہ کمپائلیشن کیسے ہوتا ہے، اور وہ ترکیب بتائی. بڑی حیرت کی باتیں ہیں اور بڑے تعجب کی باتیں ہیں کہ جو ہم سے سیکھ کے گئے وہ ہم ہی پہ آنکھیں دکھاتے ہیں. امام جعفر صادق نے سکھایا، امام محمد باقر نے تعلیم دی، ان دونوں اماموں نے ہمارے اس اسکول آف جورسپروڈنس کو اور اس مکتب فقہ کو جو رسول اللہ کے زمانے سے علم امامت میں محفوظ چلا آ رہا تھا کاغذ پر منتقل کیا تاکہ ہم تک پہنچ سکے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آج جو ہمارے علماء فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ صدقہ ہے اماموں کا کہ جس سے آج سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں لوگ کہ شیعہ لوگ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تابعین کو نہیں مانتے، تابعین کو نہیں مانتے، تو اپنے اماموں کو مانتے ہیں. تو اپنے اماموں کو مانتے ہیں. شیعہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، تابعین کرام کو بھی نہیں مانتے لوگ، تابعین کو بھی نہیں مانتے. یہ ٹرمینالوجی میں بار بار آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ بچوں کو یاد رہ جائے. اس میں 3 جنریشنز ہیں. صحابی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہیں. لیکن جو بعد میں پیدا ہوئے یا پیدا ہوئے تھے رسول کے زمانے میں مگر کسی اور شہر میں تھے، رسول کی زیارت سے محروم رہے، مگر انہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ تابعین کہلاتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا، جب وہ پیدا ہوئے تو صحابہ دنیا میں نہیں تھے یا اس شہر میں نہیں تھے جہاں وہ رہتے تھے، مگر انہوں نے تابعین کو دیکھا، وہ تابعین کہلاتے ہیں. عالم اسلام نے کھیل یہ کھیلا ہے
کہ ان 3 جنریشنز کے گرد ایک سرکل بنا دیا ہے جس میں یہ لوگ رہتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جہاں کسی نے کچھ کہا وہیں لڑنے کو تیار ہو گئے. ہائیں آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، ہائیں تابعین کو کہہ رہے ہیں، ہائیں تابع تابعین کو آپ ایسی بات کر رہے ہیں. ارے کیسے آدمی ہے صاحب، آپ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو. خدا پہ اعتراض ہو، رسول پہ اعتراض ہو، ان کو پریشانی نہیں ہے، لیکن صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین پر نہ ہو. اور شیعوں پر اس بات کا غصہ ہے کہ شیعہ تو بہت ہی خراب ہے، اس لیے کہ نہ صحابہ کو مانتے ہیں، نہ تابعین کو مانتے ہیں، نہ تبع تابعین کو مانتے ہیں. بس چلتے چلتے ایک جملہ سن لیجئے، پھر بات کل آگے بڑھے گی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے شیعوں کے پاس، وہ پورے کا پورا صحابہ کا دیا ہوا ہے، تابعین کا دیا ہوا ہے، تبع تابعین کا دیا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا سفید جھوٹا الزام ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بمبئی میں خواجہ مسجد ہے ہی نہیں. اس طرح سے ہم پر یہ الزام ہے کہ آپ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، تابعین کو نہیں مانتے، تبع تابعین کو نہیں مانتے. شیعوں کے پاس جو اسلام ہے وہ صحابہ کا دیا ہوا ہے، تابعین کا دیا ہوا ہے، اور تابع تابعین کا دیا ہوا ہے. اب آپ اس کی ڈیٹیل سن لیجئے، آگے بیان کل بڑھاؤں گا. ہمارے صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول کو دیکھا ہو. ہمارے 3 اماموں نے رسول کو دیکھا. پہلے امام نے رسول کو دیکھا، دوسرے امام نے رسول کو دیکھا، تیسرے امام نے کوئی ڈاؤٹ نہیں، شک نہیں، دیکھا ہی نہیں، ان کی گود میں رہے، ان کی زبان چوسی، ان کے کندھے پہ بیٹھے. سب نے تو دیکھا، یہ کندھوں پہ بیٹھے. یہ آپ تو 3 امام تو صحابہ ہیں، ہم نے صحابہ سے اسلام لیا. چوتھے اور 5ویں امام وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دادا کو دیکھا، اپنے چچا امام حسن کو دیکھا، اپنے والد امام حسین کو دیکھا، اور سینکڑوں اور صحابی موجود تھے اس زمانے میں جن کو چوتھے امام نے دیکھا. تو چوتھے امام تابعی ہیں. 5ویں امام نے اپنے دادا کو دیکھا، امام حسین کو. جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کا سلام لائے ان کے پاس، ان کو دیکھا، اور بہت سے صحابہ تھے ان کو دیکھا. لہذا 2 امام تابعی ہیں، چوتھے اور 5ویں، چھٹے اور 7ویں امام جو ہیں وہ تبع تابعی ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا. تو عزیزان گرامی، ہمارا پورا اسلام صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دیا ہوا ہے. اب اگر آپ لفظ صحابہ کو سے کوئی خاص مراد لیتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں محمد.
عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو خدمات انجام دیے، اس کی وجہ سے مذہب آج بھی زندہ ہے اور آئندہ کل بھی زندہ رہے گا. اور سب سے بڑا فیض جو اسلام کو پہنچ رہا ہے وہ کربلا سے. آج سب کچھ اپنی جگہ، مگر یہ اجتماع جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جو آتے ہیں، یہ بہتے ہوئے آنسوؤں میں جو حسین کا ماتم ہوتا ہے، یہ اسلام کو ایک ایسی قوت ملتی ہے کہ یہ اسلام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب دین بچانے والا دن آیا، عاشور کا دن، تو ہر ایک چاہتا تھا کہ میرا نمائندہ کربلا میں ہو. ہر ایک کی تمنا تھی کہ اگر ہم نہیں ہیں تو ہمارا ریپرزنٹیٹیو، ہمارا نمائندہ کربلا میں ہو. چنانچہ کربلا میں پنجتن پاک کی نمائندگی مکمل تھی. فاطمہ زہرا کی نمائندگی زینب کبریٰ کر رہی تھی. حسن مجتبیٰ کی نمائندگی حضرت قاسم کر رہے تھے. رسول کی نمائندگی حسین کر رہے تھے. خود حسین کا بیٹا علی اکبر موجود تھا راہ خدا میں سر دھرنے کے لیے، اور علی کی نمائندگی عباس کر رہے تھے. عزیزان گرامی، آج کی رات ہم لوگ حضرت عباس کے مصائب پڑھتے ہیں. یا عباس، ہماری جانیں آپ پر نثار. یا عباس، ان غلاموں کا سلام لیجئے. یہ آپ کو رونے جمع ہوئے ہیں، آپ کا ماتم کرنے جمع ہوئے ہیں، آپ کی عزاداری کرنے جمع ہوئے ہیں، آپ کا گریہ و بکا کرنے جمع ہوئے. کربلا کے 72 شہید لاجواب تھے. کربلا کے 72 شہید بے مثال تھے، پوری دنیا میں ایسے ملیں گے نہیں. مگر عباس وہ تھے جن کو سب کی سرداری ملی. علم لشکر اسلام عباس کے ہاتھ میں تھا، اور اس شان سے علم اٹھایا کہ آج تک علم اٹھ رہا ہے. عباس پر بھی سلام اور عباس کے علم پر بھی سلام. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو حضرت عباس کی شجاعت سناتا، لیکن ایک بات صرف عرض کر کے بات کو تمام کروں گا کہ عباس میں اور سارے شہیدوں میں فرق یہ ہے کہ ہر ایک کے دل کی حسرت نکل گئی. قاسم ہو یا علی اکبر، حبیب
ہوں یا مسلم، زہیر ہوں یا ہلال، ظالموں کے ظلم پر بہت دل جلا اور بہت ظاہر ہے کہ مزاج برہم ہوا ہوگا، مگر جب مولا سے اجازت لے کے تلوار کھینچ کے آئے تو ٹکڑے اڑا دیے لشکر کے۔ بوڑھے بوڑھے اس طرح لڑے کہ کیا جوان لڑیں گے، وہی ان کا جذبہ تھا جو لڑ رہا تھا میدان میں۔ عباس وہ شہید ہے جس کے دل کی حسرت نکلی تھی۔ شب عاشور زہیر سے ملاقات ہوئی تھی تو زہیر سے کہا تھا، زہیر یہ لشکر میری نظر میں سما نہیں رہا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کربلا میں اتنا لشکر آ گیا تھا کہ نئے لشکر کی گنجائش تھی نہیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ کربلا کا پورا میدان بھر گیا تھا، اور اس کے بعد جو 9 تاریخ لشکر آیا ہے وہ سب کوفہ کربلا روڈ پر ٹھہرا تھا، کربلا کے اندر نہیں آ پایا تھا۔ تو عباس کی نظر میں پورا لشکر تھا، لیکن اس کے بعد کہہ رہے تھے، زہیر یہ لشکر میری نظر میں سما نہیں رہا، یہ کچھ ہے وہ نہیں، آقا سے اجازت دلوا دو بس۔ زہیر اجازت دلوا دو۔ سب کو اجازت ملی، عباس کو اجازت نہ ملی۔ تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو آئے، کہا آقا مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ جب جملہ فرمایا، آقا نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا علمدار تھا، اب علمدار کو جانے دیجئے۔ نہیں تم نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عباس کی مشکل کشا کی پوتی نے کی۔ سکینہ 40-42 بچوں کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں، ہاتھوں میں سوکھے ساغر، یا اماں لتاش، یا اماں لتاش، اے چچا پیار۔ اے ججا پیاس، اے ججا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے بچوں کو دیکھا، عباس کو دیکھا، کہا اچھا بھیا لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کوئی سبیل ہو تو کرو۔ اے لیجئے رن کو جانے کی اجازت تو ملی۔ روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی اجازت ملی، ننھی سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئیں، ایک مشکیزہ لے کے آئیں، اب ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، اس کے آگے پڑھنے کی میرے دل میں طاقت نہیں ہے۔ 4 برس کی سکینہ مشکیزہ لے آئیں، عباس اپنے بلند قامت گھوڑے پہ کھڑے ہیں، بچی ننھے ہاتھ اٹھا کے مشکیزہ دے رہی ہے، چچا جھوک کے مشکیزہ لے رہا ہے۔ یہ عباس و سکینہ کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد نہ عباس نے سکینہ کو
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول منتخب کر کے بھیجا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے یعنی ان سے بہت قریب ہے، اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی، خاندان رسالت کے بیان سے گزرتے ہوئے رسول کے مشن اور مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے اب میں رسول کے ان خاندان والوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو رسول کے بعد گزرے ہیں اور انہوں نے اسلام میں کیا خدمتیں انجام دی ہیں اور اسلام میں کیا ان کے ضروریات رہے ہیں اور کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے اسلام میں۔ کل کی مجلس جہاں پر تمام ہوئی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ جو گزرا وہ اس طرح گزرا کہ انہوں نے ہماری فقہ، ہمارا اسکول آف جورسپروڈنس، ہمارے مسائل یعنی واجب و حرام، جائز و ناجائز، ان تمام چیزوں کو کمپائل کروا کے اور اس قابل بنا دیا ہمیں کہ ہم آگے دین کے کام کو بڑھا سکیں اور مذہب کو سمجھ سکیں۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ہمیں بنا کے دیا وہ سب، بلکہ انہوں نے مسلم امت کو بھی اس بات کی ٹریننگ دی کہ وہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا نام خاص طور سے نمایاں ہے، اور ان لوگوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے چھٹے امام کی محفل میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا، اور اگر وہ نہ سیکھتے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ چھٹے امام کا زمانہ اس لیے بھی بڑا اہم گزرا کہ اس میں بہت زبردست سیاسی انقلاب آیا۔ چھٹے امام کے زمانے کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہو گئی کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ بنی عباس شہادت حسین کے بعد سے مسلسل بنی امیہ کی حکومت کے خلاف موومنٹ چلا رہے تھے،
مگر چونکہ وہ بہت جمی جمائی مضبوط حکومت تھی، لہذا اس کو ختم ہونے میں اور برباد ہونے میں کافی ٹائم لگا۔ لیکن بنی عباس بھی اہل بیت کے لوائل نہیں تھے۔ انہوں نے نام تو حسین کا لیا اپنے موومنٹ میں کہ ہم حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہیں، بنی امیہ نے جو کیا ہے حسین کے ساتھ ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن اندر اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو حسین کے نام پر اکٹھا کریں گے، حسین کے نام پر ان کے سینٹیمنٹس کو بھڑکائیں گے اور اس کے بعد حکومت پر قبضہ کر لیں گے۔ بنی امیہ نے اسلام کے نام پر قبضہ کیا حکومت پر، بنی عباس نے حسین کے نام پر قبضہ کیا حکومت۔ یہاں تک کہ جب اسی دریائے فرات کے کنارے آخری لڑائی ہوئی بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان، بنی امیہ کا آخری بادشاہ جس کا نام مروان تھا، جو تاریخ میں الحمار کے نام سے مشہور ہے۔ اب الحمار کا ترجمہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، بہرحال عجب، یعنی بیوقوف جانور جو ہوتا ہے اس کو حمار کہتے ہیں۔ لطف کی بات دیکھیے کہ جب لوگوں نے اللہ کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دیا تو انسان کی جبین نے جو تمام مخلوق خدا سے بہتر مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق جس کو کہتے ہیں، جب اس نے خدا کو سجدہ نہیں کیا تو اس کی بدنصیبی یہ آئی کہ درختوں کو سجدہ کیا، جانوروں کو سجدہ کیا، پتھروں کو سجدہ کیا، بندر کو سجدہ کیا، سانپ کو سجدہ کیا، ہاتھی کو سجدہ کیا، چوہے کو سجدہ کیا۔ یہ مقدر کا پھوٹا پن ہے کہ اللہ کو سجدہ نہ کیا تو کہاں کہاں جا کے مقدر پھوڑا۔ ویسے ہی جب لوگوں نے علی کو چھوڑا تو امیر المومنین علی تھے، اگر علی کے دامن سے وابستہ رہتے تو امیر المومنین کا لفظ جو ہے وہ اتنا معزز تھا کہ مومنین عزت پاتے علی کی وجہ سے۔ لیکن جب علی کو چھوڑ دیا اور ان کو امیر المومنین بنا دیا تو یزید بھی امیر المومنین ہو گیا، ولید بھی امیر المومنین ہو گیا، حمار بھی امیر المومنین ہو گیا، ہر ایک امیر المومنین ہو گیا۔ کہا چھوڑو علی کو، ایک ایک کی ڈیڑھی پر ٹھوکر کھاتے پھرو گے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہی دریائے فرات تھا جو آج بھی بہہ رہا ہے، جس کے کنارے حسین شہید ہوئے ہیں۔ موصل کے پاس لڑائی ہو رہی تھی، بنی امیہ کا آخری بادشاہ مروان میدان جنگ میں مارا گیا اور بنی امیہ کا قتل عام ہوا اسی دریائے فرات کے کنارے، اور ان کی حکومت اسی دریائے فرات میں ڈوب گئی۔ لیکن جب بنی عباس کا زمانہ شروع ہوا تو بنی عباس نے آل رسول پر بنی امیہ سے زیادہ ظلم کیا۔ بنی عباس نے ان اماموں کی جو تعریف کی جو بنی امیہ کے زمانے میں گزرے، یہ تعریف پولیٹیکل تھی، اور ان اماموں کی مظلومی بیان کی جو بنی امیہ کے زمانے میں گزرے، لیکن ان اماموں کو شہید کیا جو ان کے زمانے میں تھے، اور ان اماموں پر ظلم کیا جو ان کے زمانے میں تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور سنا دوں، یہ بچے کان میں پڑی رہے بات تو اچھا ہے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہ کان میں پڑی رہے تو اچھا ہے۔
لیکن بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. کون کتابیں دیکھتا ہے، کون ڈیٹیل میں چھان بین کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدیوں سے اور برسوں سے جو مس انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی ہیں وہ دماغ کے اندر جمی رہتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں. بنی عباس نے جو گڑبڑیں کی ہیں ان میں ایک چیز جو تھی وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے اماموں کی امامت کے انسٹیٹیوشن کو برباد کرنے کے لیے پیسے دے کے امامت کی مسندیں بچھوائیں اور لفظ امام کہنا شروع کیا اور ان کو امام کے ٹائٹل دیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ عالم یہی لوگ نہیں ہیں، یہ بھی عالم ہیں، اور امام یہی نہیں ہے، یہ بھی امام ہے. صورتحال یہ تھی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے وہ 1 دینار ٹیکس تھے. عام آدمی الاؤ نہیں تھا امام کے پاس. 1 دینار ٹیکس دیجئے تو اندر جانے کی اجازت ہے. سرکاری آدمی دروازے بیٹھا ہے. یہ اس لیے تھا کہ آنے والوں کی تعداد گھٹے کم ہو. جو امام ابو حنیفہ کے پاس پوچھنے جائے تو 1 دینار ملتا تھا انعام کو، تاکہ مسئلہ پوچھنے والوں کی تعداد بڑھے. اور معلوم ہو کہ دن بھر میں 1000 آدمی آئے تھے، بڑی صاحب مرجعیت ہے، بڑا زور ہے، بہت لوگ جمع ان سے پوچھنے کے لیے، بڑے عالم ہیں. یہ اندر حکومتیں پورا مینوپولیٹ کرتی تھیں. تو ایک کام تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے امامت کے انسٹیٹیوشن کو برباد کرنے کی کوشش کی. بھلے نہ کر پائے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کی. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اماموں کے گھر میں اور امام کی فیملی میں پھوٹ ڈالی. اسماعیل کا دعویٰ امامت کر کے اور خاندان کے لوگوں کو پیسے دے کے توڑ کے امام موسی کاظم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے پورا ایک محاذ بنایا. گھر کے اندر پھوٹ ڈالی، بھائیوں میں پھوٹ ڈالی، سگے بھائیوں میں پیسے دے کے. اور وہ پھوٹ جو ڈالی اس کے اثرات آج تک دکھائی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس وقت پھوٹ ڈالی تھی تو ختم ہو گئی، نہیں، آج تک اس کے اثرات دنیا میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسماعیلی فرقہ بنا اور اسماعیلی فرقہ اسپلٹ ہوا، پھر اس کے اندر اور فرقے بنے، سب آپ کی نگاہوں کے سامنے. یہ دوسری ترکیب تھی ان کی. تیسری ترکیب جو انہوں نے کیا عالم اسلام میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جس کے اندر میں کہتا ہوں 100% ایسے میرے ایسے 2-4 آدمی ہوں گے دنیا میں جو دھوکے میں نہیں آئے، ورنہ 100% لوگ دھوکے میں آئے. خلافت راشدہ کا طلسم قائم کیا. اس لیے قائم کیا کہ سیاسی اعتبار سے وہ بنی امیہ کو کنڈم کرتے تھے، اس لیے کہ بنی امیہ سے انہوں نے سلطنت لی تھی. لیکن بنی امیہ سے پہلے والے جو خلیفہ گزرے ہیں ان کو اگر کنڈم کر دیتے تو حق اہل بیت ثابت ہو جاتا. سمجھ لیجئے بات، حق اہل بیت کو ماننا نہیں چاہتے تھے، لہذا ان کو الگ رکھو، ان کو کنڈم کرو. لہذا خلافت راشدہ کا کنسپٹ انہوں نے دیا کہ 4 خلیفہ راشد ہوئے اور اتنی حدیثیں گڑھوا دیں
کہ آج قدم قدم پر یہاں سے وہاں تک خلافت راشدہ خلافت راشدہ، وہ رسول کے پاس یوں آئے اور رسول نے یوں کہا، یوں بیٹھے تھے، اور یہ ہوا وہ ہوا، 1500 حدیث ہے اس کے۔ میں صرف ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنی نالج ہے، نہ میں اتنا محنت کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی کتابوں کے حوالے دوں اور فلاں کروں ڈھما کروں اور ایک ایک حدیث کے اوپر جرح کروں، ورنہ پبلک کو اس سے انٹرسٹ ہوگا۔ وہ ٹیکنیکل بحثیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی سوائے ٹیکنیکل لوگوں کے۔ میں آپ کو بالکل سامنے کی ایک بات بتا دوں، اس کو آپ غور کیجیے گا کہ بنی امیہ کے زمانے میں 70 برس تک ممبروں کے اوپر ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں علی کے اوپر لعنت ہوئی اور برے کہے گئے۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ اپنی زندگی میں خلافت راشدہ کا کوئی کانسیپٹ دے کے گئے تھے تو وہ کیسے مسلمان تھے جو علی کو خلیفہ راشد بھی مانتے تھے اور جمعے کے دن برا بھی کہتے تھے؟ آپ غور کیجئے۔ تو یہ سب بات کی ایجادیں ہیں، یا پہلے کی ایجادیں نہیں، یہ سیاسی اعتبار سے چیزیں ایجاد کی گئیں۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، اس کو غور کیجئے گا اور غور سے سنیں، بچے سنیں، کہ بے شک امام حسین کی مظلومی اپنی جگہ، اور دنیا میں ان سے بڑھ کے مظلوم دوسرا نہیں، یہ فیکٹ اپنی جگہ پر، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سب پٹا اٹھائیے گا۔ یہ تصور دماغ سے نکال ڈالیے کہ ہمارے اور اماموں نے کیا کیا وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ آپ کو نہ معلوم ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو انہوں نے کیا اور جن حالات سے وہ گزرے اس میں کبھی آپ ایسا نہ سوچیے گا۔ امام حسین کی مظلومی اور ان کی شہادت کی عظمت اپنی جگہ پر، مگر جس مصیبت سے اور جس تکلیف سے امام موسی کاظم گزرے ہیں، اس مصیبت اور تکلیف سے امام حسین نہیں گزرے ہیں۔ اب یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اب میں ابھی کہتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا مقابلہ یزید سے تھا، آج تک ہے، حسین و یزید، حسین و یزید، حسین و یزید۔ اور جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پورا زور دے کے پوری طاقت سے پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں للکار کے انسانوں کو کہ بتاؤ حسین و یزید کا کوئی مقابلہ ہے؟ کہاں حسین، کہاں یزید، کہاں ابو سفیان کا پوتا، کہاں محمد کا نواسا، کہاں فاطمہ زہرا کا بیٹا، کہاں ہندہ جگرخارہ کا پوتا، کہاں علی کا فرزند، کہاں معاویہ کا لال، کہاں بنی ہاشم، کہاں بنی امیہ، کہاں نبوت کی گودیوں کا پالا، کہاں آغوش کفر کا پروردہ۔ تو جتنے بھی ہیں، چاہے کیسے بھی ان کے دل میں خیالات ہوں، سر تو ان کو بھی ہلانے ہی پڑتے ہیں، کہنا تو پڑتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ دل میں جو بھی خیالات ہیں وہ تو اللہ جانے، لیکن زبانیں تو بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام کو جن کا سامنا تھا، جو ان کے باپ ہیں وہ ان کے باپ ہیں، جو ان کے دادا ہیں وہ ان کے دادا ہیں، جو
کی نسل ہے، وہ ان کی نسل ہے، اگر محمد کے بیٹے یہ ہیں تو محمد کے بیٹے وہ ہیں، اگر فاطمہ ان کی دادی ہیں تو فاطمہ ان کی دادی ہیں، اگر علی ان کے دادا ہیں تو علی ان کے بھی دادا ہیں، اگر نسل حسین سے وہ ہیں تو نسل حسین سے یہ بھی ہیں۔ اب بتائیے کتنا بڑا مشکل کام ہے، کتنا بڑا مشکل کام ہے، آپ مجھے بتائیے۔ سننے والے کو پسینے آ جائیں اور فیصلہ کرنے والے کو پسینے آ جائیں کہ ہم کدھر جائیں۔ ان کی دادی بھی سیدہ ہیں، ان کی دادی بھی سیدہ ہیں، ان کے دادا بھی رسول اللہ ہیں، ان کے دادا بھی رسول اللہ ہیں، ان کے جد بھی علی ہیں، ان کے جد بھی علی ہیں، ان کے جد بھی حسین ہیں، ان کے جد بھی حسین ہیں، ان کے نانا بھی حسن ہیں، ان کے نانا بھی حسن ہیں۔ بتائیے کدھر جائیے؟ مجال ہے کچھ کہیے، منہ میں زبان ہے آپ کے جو بولیے گا۔ ایسے عالم میں ہمارے ساتویں امام نے مقابلہ کیا اور دین کو بچایا اور مذہب کو زندہ رکھا ہے، جبکہ آفیشل اور سرکاری سپورٹ اپوزیشن کو حاصل ہے، یہ دعویٰ امامت کر رہا ہے۔ اس وقت امامت کو جو شے بچا رہی تھی، جو مغل مسجد کی میری مجلسیں سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گی بات، اس وقت جس چیز نے امامت کا پروٹیکشن کیا ہے وہ نورانیت تھی، عصمت تھی، علم تھا۔ جو میں نے بنیاد بنا کے مغل مسجد کا اجرا پڑھا ہے، جو چیز امام کو اس وقت پروٹیکٹ کر رہی تھی، امامت کی شمع جن فانوسوں میں جل رہی تھی، وہ علم کا فانوس تھا، عصمت کا فانوس تھا، نورانیت کا فانوس تھا۔ یہ فانوس اگر نہ ہوتے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، چند نہیں ہم سب گمراہ ہو جاتے۔ جب 80,000 دینار لے کے اہل خراسان آئے ہیں اور جو ان کا لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا تقریباً 80 برس کا بڈھا جو وہاں سے آیا تھا، وہ 80,000 دینار لایا تھا، 80,000 گولڈن کوائن، ہر کوائن 10 گرام کا۔ گھر بجا کے کیلکولیٹ کر لیجیے گا کتنا گولڈ آیا تھا۔ وہ ڈھونڈ رہا تھا، سرکاری آدمیوں سے ٹکرایا، ان کا ہاں چلو ہمارے ساتھ، ہم پہنچا دیتے ہیں۔ وہ پہنچا دیا وہاں جہاں مسند سجی ہوئی تھی۔ تو چہرہ مہراج صورت تو خاندانی ہوتی ہے۔ اب وہ جو بیٹھے تھے وہ بھی ادھر ادھر کے تھوڑی تھے، وہ بھی تو امام جعفر ساجد کے بیٹے ہی تھے بھائی، امام کے بیٹے تھے، امام کے پوتے تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے دعویٰ کرنے۔ یحییٰ گئے لوگ ہاتھ چومے، انہوں نے مصافحے کیے کہ سرکار ہم آپ کے بزرگوں کے، ہاں کہ سرکار ہم آپ کے چاہنے والوں نے وہاں سے کچھ ہدیے بھیجے، کہا ہاں پہنچا دو، پہنچا دینا۔ رکھاؤ خاندانی ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سب گھر سے چلتی ہیں۔ یہ نہیں کہ پیسہ دیکھ کے حالت خراب ہو گئی، کہاں پہنچا دینا ہے بھائی۔ ان کا حضور مسئلے بھی لائے ہیں، ہم لوگ مسئلے بھی لائے ہیں، کہا مسئلے بھی دے جانا، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ مسئلے دے جانا، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔
اب وہ کہنے لگا بڈھا کہ وہ حضور کیا عرض کریں، وہ ہمارے وہاں چلتے وقت بستی والوں نے کہا تھا کہ وہ جو بے دیکھے مسئلے کا جواب دے